ہم سب برآمدے میں کھیل رہا تھا۔ میں اس پر چڑھنے کی کوشش میں وہ گر پڑا، سر زمین پر لگا، چیخ ماری اور بے ہوش۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ کومے میں چلا گیا ہے۔ میں وہی فرش پر گر پڑی جس پھول کے لیے میں نے ساری جوانی قربان کر دی تھی۔ وہ مرجھا رہا تھا، مالی حالات پہلے ہی تباہ تھی۔ عمران کا اسٹور بند ہو گیا، جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی علاج پر اڑ گئی، قرض لینا پڑا۔ 3 ماہ گزر گئے، حمزہ بستر پر بے جان پڑا تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل قریب ایک لڑکیوں کا پرائمری اسکول تھا جو 8ویں جماعت تک تھا۔ 9ویں جماعت میں داخلہ لینے کے لیے مجھے شہر کے دوسری طرف بڑے اسکول جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات صہیبہ سے ہوئی۔ صہیبہ انتہائی ذہین، لائق اور محنتی طالبہ تھی۔ شکل و صورت میں وہ کوئی خاص خوبصورت نہ تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ سنہری رنگت، بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، وہ دیکھتے ہی دل میں اتر جاتی تھی۔ چند ہی دنوں میں ہم بہت اچھی سہیلیاں بن گئی۔ صہیبہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کی ماں کئی سالوں سے بیوہ تھی۔ دن رات محنت مزدوری، سلائی کڑھائی کے کر کے وہ اکیلے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ صہیبہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں نے دوبارہ شادی نہ کی، بلکہ اپنی ساری جوانی، ساری خوشیاں بیٹی کی پرورش پر قربان کر دی۔ ایک دن صہیبہ نے شرماتے ہوئے بتایا، سامنے میرے چچا زاد بھائی عمران سے میرا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ میٹرک کے فوراً بعد شادی ہو جائے گی۔ اسے کالج جانے، مزید پڑھنے کا بڑا شوق تھا، مگر ماں کے لیے اتنا خرچ اٹھانا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ میٹرک ہوتی ہی اس کی شادی کر دی گئی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ کرائے گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئی تھی۔ رابطہ ٹوٹ گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ میری شادی ہوئی اور شوہر کی ملازمت کی وجہ سے میں لاہور سے کراچی منتقل ہو گئی۔ کئی برس گزر گئے۔ ایک دن ایک بڑے شاپنگ مال میں اچانک کسی نے میرا نام لے کر آواز دی۔ میں مڑی تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ پہلی نظر میں پہچاننا مشکل تھا۔ چہرہ جلتا ہوا، آنکھوں میں تکن، بال بکھرے ہوئے، لباس پرانا۔ وہ اپنی عمر سے 10-12 سال بڑی لگ رہی تھی۔ دل نے گواہی دی کہ یہ صہیبہ ہی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، صہیبہ یہ تم ہو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لوگ دیکھ رہے تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ پھر ایک کنارے بیٹھ کر اس نے اپنی دردناک کہانی یوں شروع کی۔ شادی کے ابتدائی دن بہت خوبصورت تھے۔ عمران مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ ہر شام ہم گھر سے نکلتے، سمندر کنارے، پارک، ریسٹورنٹ، رات گئے واپس آتے۔ عمران کی امی بہت سخت مزاج خاتون تھی۔ میں ان کا جتنا خیال رکھ سکتی تھی رکھتی تھی، مگر وہ ہر بات پر ناراض ہو جاتی۔ عمران ماں کے بہت فرمانبردار تھے۔ ان کے نزدیک امی کا ہر لفظ حکم تھا۔ اگر کبھی بولے میں سے ساس کی کوئی بات زبان پر لا بھی لیتی تو وہ کئی دن مجھ سے بات نہ کرتے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ساس کی کوئی شکایت عمران سے نہ کروں گی، چاہے کتنا ہی دکھ کیوں نہ سہنا پڑے۔ ساس ماں نہیں بن سکتی اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی، یہ تلخ سچ ہے۔ شادی کو 2 سال ہو گئے، مگر اللہ نے اولاد نہ دی۔ اب ساس نے طعنے شروع کر دیے، یہ بنچ ہے، میرا بیٹا ضائع ہو رہا ہے، دوسری شادی کراؤ گی۔ عمران مجھ سے سچی محبت کرتے تھے۔ وہ ہر بار لوگوں کا منہ بند کرتے، ابھی تو وقت ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا کسی بیوی سے اولاد ہوگی۔ مگر میرے دل پر ہر طعنہ خنجر کی طرح چھری چلاتا جاتا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ جب ساس زیادہ تنگ کرتی تو میں اپنی خالہ کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن خالہ نے شیف سے پوچھا، بیٹی ابھی تک ماں بننے کی خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، خالہ اللہ کے گھر دیر ہے اندیر نہیں۔ خالہ نے کہا کہ اسے اچھی لڑی ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے۔ میں نے بتایا، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، سب کہتے ہیں مجھ میں کوئی کمی نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی تب ہوگا۔ خالہ بولی، میری بیٹی کو میں نے ڈاکٹر فرحت کے پاس لے گئی، بہت اچھی گائنالوجسٹ تھی، کل تمہیں لے چلوں گی۔ میں راضی ہو گئی۔ اگلے دن خالہ مجھے ڈاکٹر فرحت کے کلینک لے گئی۔ مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے کہا،
تمہارے ہارمونز شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں۔ تناؤ ختم کرو، چند دوائیں کھاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سویبا نے بات ختم کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے کہا، پتہ نہیں سامنے وہ دوائی کتنی کارگر ثابت ہوئے گی، مگر اس تناؤ سے تو جان چھوٹ جائے۔ ڈاکٹر فرحت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بس 2 ماہ یہ علاج جاری رکھو، تناؤ بالکل نہ لو، انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ میں نے دل و جان سے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ 3 ماہ بعد جب میں نے عمران کو بتایا کہ اللہ نے تمہیں ماں باپ بننے کا شرف عطا کیا ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ فوراً فون اٹھایا اور امی کو بتایا۔ امی کی آواز میں بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ سب سے بڑی خوشی مجھے یہ تھی کہ اب وہ طعنے بند ہو جائیں گے جو ہر وقت میرے کانوں میں زہر گھولتے تھے۔ حمل کے دنوں میں نہ صرف عمران بلکہ ساس بھی میرا خیال رکھنے لگی۔ جب ایک خوبصورت گول مٹول صحت مند بیٹا دنیا میں آیا تو گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ ہم نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ حمزہ میری جان، میری زندگی، میری ہر دعا کا پل تھا۔ اتنے انتظار، اتنے دکھ کے بعد آیا تھا کہ لگتا تھا میری مرجھائی ہوئی روح پر گلاب کا پھول کھل گیا ہو۔ پہلی بار زندگی میں سچا سکون ملا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اچانک عمران کے کاروباری دوست کی گارمنٹس کی دکان میں شدید آگ لگ گئی۔ سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ اب صرف ایک چھوٹے سے جنرل سٹور کی آمدنی رہ گئی تھی۔ گھر کا خرچہ بامشکل چلتا تھا۔ اچھی دنوں میں انسان رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حمزہ کی پیدائش کے فوراً بعد میں نے عمران سے کہا، مجھے کوئی مددگار عورت چاہیے جو بچے کی دیکھ بھال کرے اور گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے، کوئی غریب ایماندار ضرورت مند۔ عمران کا دکان پر نوید نامی ایک غریب لڑکا کام کرتا تھا۔ عمران نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، سر میری والدہ بیوہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں انہیں لے آؤں، وہ بہت محنت کرتی ہے۔ عمران نے فوراً حامی پر لے لی، لے آؤ، رہائش بھی دیں گے، تنخواہ بھی۔ اگلے دن نوید اپنی ماں کو لے کر آیا۔ ان کا نام غزارہ خالہ تھا، 40 برس کی سادہ سی سمجھدار انتہائی محنتی عورت۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، سارا بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا۔ حمزہ کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، گھر کی صفائی، سب کچھ وقت پر بلاغ ناغہ۔ ہم نے تنخواہ 3,000 روپے ماہ مار رکھی۔ وہ ہر جمعہ کو اپنے گھر جایا کرتی تھی، مگر ایک دن جب وہ چلی گئی تو مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ میں نے ان کی چھٹی ہی بند کر دی۔ کچھ دن سب اچھا چلا، پھر شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ مجھے لگنے لگا کہ غزارہ خالہ چپکے سے کچن سے کھانا چرا کر کھاتی ہے، کبھی دودھ کی پیالی کم ہو جاتی، کبھی روٹیوں کی تعداد گھٹ جاتی۔ میں نے انہیں کبھی چوری کرتے دیکھا نہ تھا، مگر بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں مانگتی۔ بس دل میں وہم بیٹھ گیا، رات کو بھی نیند نہیں آتی تھی۔ بار بار اٹھ کر کچن میں جھانکتی کہ کہیں غزارہ خالہ تو نہیں کھا رہی ہے۔ جب وہ برتن دھو رہی ہوتی یا حمزہ کو سلاتی ہوتی تو میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتی اور خود کو سمجھاتی کہ اے اللہ مجھے معاف کرے، یہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، میں اس کی ناشکری کر رہی ہوں۔ مگر شیطان کہاں ماننے والا تھا۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے غزارہ خالہ کو بری طرح ڈانٹ پلائی، اگر کام ٹھیک نہ کیا تو تنخواہ کاٹ لوں گی۔ تم سارا دن کچن میں کیا کرتی ہو؟ وہ خاموش رہی، سر جھکائے کھڑی رہی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا بھی دل نہ پسیجا۔ قرون نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ شام کو وہ روتے ہوئے اپنا بنڈل اٹھایا اور چلی گئی۔ رات کو نوید آیا، دروازے پر کھڑا ہو کر بولا، باجی میری ماں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی ہے، آخر ان کا قصور کیا تھا؟ میں نے غرور سے سر اٹھایا اور کہا، تمہاری ماں سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا تھا، سارا دن کچن میں گھسی رہتی تھی، آوازیں دے دے کر تک جاتی تھی، اوپر سے تم ان کی حمایت کرنے آ گئے ہو۔ نوید نے آہستہ سے کہا، جو تنخواہ بنتی ہے حساب کر دے۔ میں نے تن سے کہا، کوئی تنخواہ نہیں، اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے تو نکالا نہیں۔ وہ بیچاری سر جھکائے اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ اس رات جب میں سونے گئی تو حمزہ رو رہا تھا۔ غزارہ خالہ کے جانے کے بعد پہلی بار گھر میں ایسی خاموشی تھی کہ لگ رہا تھا کوئی مر گیا ہو۔ غزارہ خالہ کے جانے کے چند ہی دنوں میں مجھے سمجھ آ گیا تھا
کینن نے حمزہ کے ساتھ اکیلے گھر سنبھلنا میری طاقت سے باہر ہے۔ صفائی، کپڑے دھونا، استری، کھانا پکانا، بچے کے کپڑے الگ دھونا، فیڈر ابالنا، میں پاگل ہو رہی تھی۔ راتوں کو نیند نہ آتی تھی، دن میں سر چکراتا تھا۔ آخر میں نے عمران سے کہا کسی طرح غزارہ خالہ کو واپس لے آؤ برائے کرم۔ عمران نے نوید سے بات کی تو جواب ملا امی آنے کو تیار نہیں، کہتی ہے باجی بات بات پر بے عزتی کرتی ہے۔ بات دل پر خنجر کی طرح لگی، سچ تو یہی تھا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تھا، میں اترا گئی تھی اور ایک بیوہ کی عزت نفس کو رون ڈالا تھا۔ اپنی غلطی ماننے کی بجائے شیطان نے پھر سر اٹھایا۔ میں غصے میں بول اٹھی اچھا، اگر کل تک غزارہ خالہ نہ آئی تو نوید کو بھی دکان سے نکال دینا۔ عمران مجھے ناراض نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے نوید کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ نوید روتے ہوئے التجا کرتا رہا، باجی میرا کیا قصور، میں گھر کا اکلوتا سہارا ہوں۔ مگر میری ضد نے اس کی آواز دبا دی۔ ٹھیک 6 دن بعد قیامت ٹوٹ پڑی۔ گارمنٹس کی دکان جل کر راکھ ہو گئی، ساری جمع پونجی خاکستر۔ عمران نے سر پکڑ کر کہا تم نے ناحق ایک بیوہ اور اس کے یتیم کو سڑک پر ڈال دیا، یہی بد دعا ہے۔ اب تنگ دستی شروع ہو گئی ہے۔ ادھر حالات یہ تھے کہ اچانک حمزہ کو تیز بخار ہوا اور دورے پڑنے لگے۔ ایمرجنسی لے گئے تو ڈاکٹر بولے 5 سال تک دورے پڑ سکتے ہیں۔ ساس بیمار ہو کر اپنے بیٹی کے گھر چلی گئی۔ گھر میں صرف ہم 3 رہ گئے تھے، لیکن اب 3 بھی نہ رہی۔ ایک دن کچن میں کام کر رہی تھی، حمزہ برآمدے میں کھیل رہا تھا۔ میز پر چڑھنے کی کوشش میں وہ گر پڑا، سر زمین پر لگا، چیخ ماری اور بے ہوش۔ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے کہا کوما میں چلا گیا ہے، کب واپس آئے گا کچھ نہیں کہہ سکتے، چند دن بھی ہو سکتے ہیں، عمر بھر بھی۔ یہ وہی فرش پر گر پڑی جسے پھول کے لیے میں نے ساری جوانی قربان کر دی تھی۔ وہ مرجھا رہا تھا، مالی حالات پہلے ہی تباہ تھی۔ عمران کا اسٹور بند ہو گیا، جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی علاج پر اڑ گئی، قرض لینا پڑا، 3 ماہ گزر گئے۔ حمزہ بستر پر بے جان پڑا تھا، دن رات دعائیں رو رو کر قرآن پڑھتی، اس کے کان میں باتیں کرتی، کہانیاں سناتی۔ ڈاکٹر کہتے تھے دماغ کام کر رہا ہے، وہ سن ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن اس نے آنکھیں کھول دی، خوشی کے آنسو نکلے، مگر وہ صرف سن سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ 3 سال کا بچہ بستر سے بند گیا، ابھی اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ ایک اور قیامت آ گئی۔ گرمی کے جلسہ دینے والے دنوں میں عمران حمزہ کو دوائیں دینے گئے تھے۔ بلڈ پریشر اچانک بہت بڑھ گیا، سڑک پر گرے اور دل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میری دنیا لٹ گئی، جو شخص میری ڈال تھی، میری طاقت تھا، میرا سہارا تھا، وہ چلا گیا۔ اب صرف میں اور حمزہ۔ ساس نے ترس نہ کھایا، مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، سارا سامان اپنی بیٹی کو دے دیا۔ حمزہ اسپتال میں سڑک پر۔ امی کو فون کیا تو وہ دوڑی آئی، مجھے گلے لگا کر رونے لگی، بیٹی زندگی امتحان ہے، حمزہ کے لیے جینا ہے ابھی۔ وہ مجھے اپنے پاس لے آئے، وہی پرانا کرائے کا گھر، وہی سلائی مشین۔ میری تعلیم زیادہ نہ تھی، نوکری کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پڑوسن نے مشورہ دیا کانا بنا کر بیچو، حمزہ کا خرچہ نکل آئے گا۔ اپنی آخری زیور بیچا، چند برتن خریدے، کام شروع کیا۔ 6 ماہ تک جان ماری، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک صبح حمزے نے قومی ہی میں آنکھیں بند کر لی۔ اب دنیا میں صرف میں اور امی صبر کی تلقین کرتی، مگر میرا دل پتھر ہو چکا تھا، آنسو خود بہتے تھے۔ راتوں کو حمزہ کی آواز سنائی دیتی۔ اماں پڑوس میں لڑکیوں کا مدرسہ تھا، ایک خاتون نے کینٹین کا ٹھیکہ لیا تھا۔ وہ امی سے بولی 40 لڑکیاں ہیں، میس کا کھانا نہیں کھاتی، سنا ہے آپ کی بیٹی کھانا بناتی ہے، اگر وہ کھانا دے تو لڑکیوں کو بھی گھر کا کھانا ملے گا اور اس کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ میں نے کہا اب کسی کے لیے کروں؟ امی نے سمجھایا کام سے دل بہلے گا، وقت گزرے گا، اور بیٹی دوسری رائے یہ ہے کہ تیری شادی کر دوں، تو ابھی جوان ہے، مرد کے سہارے کے بغیر گزارا مشکل ہے، میری عمر ہو چلی، کل کو محنت تو نہ رہی تو۔ ساری رات سوچتی رہی، دوبارہ شادی کا خیال دل میں زہر لگا۔ میں نے کہا امی میں کھانا بنایا کروں گی۔ 2 عورتوں کو ساتھ لگایا، ہوم کچنگ شروع کی، اللہ نے رزق کشادہ کر دیا، ہاتھ تنگ نہ رہا، مگر دل اب بھی خالی تھا۔ ایک دن خالہ زاد بولی میری 5 ہی اولاد ہے،
گود لے لو، ہم قریب پرورش نہیں ہو پا رہی۔ میں نے بچے کو گود لیا، نام حمزہ رکھا۔ چند دن بعد اس کی ساس نے ولولہ کیا اور بچہ واپس لے گئی۔ میں روتی رہ گئی۔ پھر ایک دن مدرسے کا کھانا پہنچا کر واپس آ رہی تھی، گلی میں دیوار کے ساتھ ایک ٹوکری ہل رہی تھی۔ قریب آئی تو نوزائیدہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ امام صاحب گزر رہے تھے، بولے بیٹی گھر لے جاؤ، میں سارے معاملات سنبھال لوں گا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ میں نے اس کا نام بھی حمزہ رکھا۔ امام صاحب نے اعلان کروایا، کاغذات بنوائے۔ آج وہ 4 سال کا ہو گیا، میری گود ہری ہو گئی۔ امی اب بہت کمزور رہتی ہے، ان کی خدمت میرا فرض ہے۔ میں کام کرتی ہوں، حمزہ کو پالتی ہوں، امی کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ دل میں عمران اب بھی زندہ ہے، اس کی جگہ آج تک کوئی نہ لے سکا، نہ کبھی لے سکے گا۔ زندگی نے مجھے سب کچھ چھین لیا تھا، مگر اللہ نے پھر حمزہ دے دیا۔ یہ میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، میری دعاؤں کا پل ہی میری امید ہے۔ خدا جانے اس کے والدین کون ہیں، مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں نے تو اسے اللہ کی مخلوق سمجھ کر اٹھایا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور ایک بے سہارا جان بچ جائے۔ صہیبہ نے یہ ساری کہانی مجھے اس دن سنائی جب میں نے اسے اپنے گھر چائے پر بلایا تھا۔ سن کر میرا دل کام کیا۔ سچ کہتی ہے صہیبہ، اللہ کی رضا میں ہی بندے کی بھلائی ہے۔ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ صرف نیت اور عمل ہے، باقی سب اسی مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے۔